عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن حميصة بن سليمان بن عوس بن بوز بن قمال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاق بن طابخ بن جاهم بن ناعش بن ماقي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدواء بن حمدان بن سمر بن يثربي بن يحزن بن يلحم بن إروى بن عيدي بن زيشان بن يسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زاري بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن طارق بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامد بن مدوشال بن إدريس بن يرد بن ملهل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ کائنات کا افضل ترین سلسلہ نسب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پٹواری کچن مسز وکاس. میں ہوں مسز وکاس. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. 10 محرم کا دن بہت ہی افسوسناک واقعہ آل رسول کی اولاد کے ساتھ ہوا تھا. اس پہ آج ہم بات کریں گے. ہر سال محرم آتا ہے، صدا لگاتا ہے. میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواسے کی شہادت جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوتی، سفر میں ہوتی. 11 مہینے باقی پڑے ہیں. ربیع الثانی میں ہوتی، جمادی الثانی میں ہوتی، رجب میں ہوتی، شعبان میں ہوتی، رمضان سب سے بہترین مہینہ ہے رمضان میں ہوتی، شوال میں ہوتی، ذوالحج میں ہوتی. لیکن محرم میں کیا رکھا تھا؟ لیکن ہر آنے والا سال اندھیروں میں گزر جاتے ہیں. ہم تو اندھے ہو کے گزر جاتے ہیں ہر سال سے. جنوری کے سال میں سارے بیدار ہوتے ہیں. وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے. لیکن اس نے اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا، باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اگرچہ یہ مہینہ شروع سے کچھ مقدس ہی چلا آ رہا ہے، محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کیا. محرم میں اماں ابا کی ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی میدان عرفات میں. 10 محرم میں نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ میں جا کے ٹگی. موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کو سمندر پار کیا اور فرعون ڈوب گیا وہاں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے 10 محرم. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. ایک پوری فارغ سے میں 3-4 آپ کو سنا دیے، باقی آپ کو پتہ ہی ہے. اور ان سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت. بہت ہی دردناک. کتنا بڑا خاندان ہے پہلے یہ سن لیں. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، ان سب میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے موذر کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے موذر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے ہاشم کی نسل کو دیکھا، پھر اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابا نفسا، میرا جیسا آل نسب کوئی نہیں، میرے جیسا آل خاندان کوئی نہیں. عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا. سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں. میرے نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدھر میرے نبی کا نور جاتا تھا. ایک دن آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے. ایک دن شیش علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے شیش علیہ السلام سے ملتا ہے. ان کا ماتھا روشن تھا شیش علیہ السلام کا. آدم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا تیرے پشت میں ایک امانت ہے، تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی. تو کہنے لگے ابا وہ کیسے؟ تو کس امانت کی بات کرتا ہے؟ تجھے اس کی امت بتاؤں؟ امت ابھی ہمارے آنے میں 10,000 سال پڑے ہوئے تھے اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا شیش علیہ السلام کو، اس ہستی کو چھوڑو، اس امت کا بتاؤں کہ میں نے ایک خطا کی. آدم علیہ السلام شیش علیہ السلام سے کہتے ہیں میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے گئے. وہ ہستی وہ روزانہ خطائیں کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کے کپڑے نہیں اتارے گا. میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کیا.
وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بیویوں سے جدا نہیں کرے گا۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری مشہوری کر دی، ساری دنیا کو بتایا، اور امتی جو ہے وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پہ پردے ڈالتا رہے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اس کی رحمت سے بخشش جائیں گے، بخشش چوا کے جنت میں جائیں گے۔ میں نے ایک خطا کی، میری توبہ کے لیے 40 برس لگے، وہ ساری خطائیں، ہر ایک خطائیں کر کے ایک بال بولیں گے اللہ معاف کر، استغفر اللہ، اللہ ان کی ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ ہر ایک کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نبوت کا سلسلہ جو ہے چمکتا ماتھے پہ نظر آتا تھا۔ شیش علیہ السلام سے شروع ہوا تھا یہ سلسلہ۔ اگرچہ نسب نامے میں آذر آتا ہے، آذر جو ہے وہ آپ کے چچا ہیں، باپ نہیں ہے۔ چچا کو بھی آپ کہتے ہیں، باپ کے لیے بھی والد کا لفظ ہے، اور آپ جو ہے وہ چاچے کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، دادے کو بھی کہتے ہیں، پردادے کو بھی کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ابا کی رب کی عبادت کریں گے۔ کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ اسماعیل دادا، اسحاق چاچا، اسماعیل والد۔ ابراہیم دادا، اسماعیل چاچا، اسحاق والد۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ 7ویں پشت کا دادا، اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اب کا لفظ۔ اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین وللمؤمنات وللمسلمین وللمسلمات۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے مانگی کہ ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہ دعا نہ مانگتے، بیت اللہ بنانے کے بعد یہ دعا نہ مانگتے کہ یا اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کا مانگنا، یہاں والد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، والد کا لفظ استعمال۔ والد صرف باپ کو کہتے ہیں، والد والد ہوا ہے، چاچے والد والد ہوتا ہے، چاچا نہیں ہوتا۔ تو اب دادا بھی ہے، چاچا بھی ہے، باپ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی نسل میں بت پرستی کا کوئی بھی انسان نہیں آ سکتا تھا، یہ دین فطرت بھی ایمان ہے اور بت پرستی سے پاک ہے۔ اور آپ نے کہا کہ سعید بن زید کے والد تھے، زید بن حسین، اور اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے تھے اور کہتے ہیں قریش، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اس کائنات کا مالک کوئی ہے، پتہ نہیں کون ہے، پر کوئی ہے، مجھے پتہ ہوتا تو میں اس کی پوجا کرتا۔ تو آپ نے سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، طلحہ جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی۔ آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، تو تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے۔ میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آ سکتا تھا، ان کی نسل جو آپ کی شان اور آپ کے مرتبے میں آپ کے محدثین جو ہیں وہ آذر کا نام لکھتے ہیں۔ اب تو یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، وجدان یہ کہتا ہے، دل کا یقین یہ کہتا ہے میرے نبی کی نسل پاکیزہ ہے، ماتھے پہ نور نبوت آتا ہے۔ ہاشم بازار سے گزر رہے تھے، آگے یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدینے میں، کہتی ہاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ، ایک رات گزارو گے میرے ساتھ؟ تو ہاشم فرمانے لگے میں عزت دار سردار آدمی، تو مجھے برائی کی دعوت دیتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کی شادی ہوگی حضرت سلمہ سے بنو نجار میں، تو حضرت مطلب کی والدہ 3-4 دن گزرے تو وہ عورت بازار میں پھر ملی۔ آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے، شادیاں تو کثرت سے ہوتی تھی اس وقت ہر بندے کی، تو شادی کر لے۔ اس نے یوں دیکھا ان کی پیشانی پہ، بولنے لگی ہاشم مجھے غلطی سمجھنا، میں بہت عزت دار ہوں، میں نے تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہا وہ نور میرے پاس آ جائے، لیکن وہ تو سلمہ لے گئی۔ تو دوسرا آپ کے والد مبارک کے ساتھ بھی یہی پیش آیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ آپ
बाजार में जा रहे थे, एक औरत ने आपको देखा, कहने लगी अब्दुल्ला तेरी जान बचाने का 100 ऊँट लगे थे, तो 100 ऊँट मैं देती हूँ, एक रात मेरे साथ गुजार ले। नूर नबूवत देखा था उन्होंने भी। आपने कहा नहीं नहीं, मैं इज्जतदार आदमी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। बिल्कुल देखें, वहाँ पे बिल्कुल दादे वाला वाक़या यहाँ भी पेश आया। चंद दिन बाद हज़रत आमना से शादी होगी, नूर नबूवत उधर मुंतकिल हो गया। बाजार में मिली फिर खातून, कर ला, कहा शादी कर ले। कहा अब्दुल्ला मुझे गलत ना समझना, मैं इज़्ज़तदार खातून हूँ, तेरे माथे पे आखिरी नबी का नूर था, वो आमना लेगी। मैंने इसलिए तुझे कहा कि मेरे साथ एक रात गुजार ले। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन कलाल। और ये थी चंद मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी शेयर करती रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।